أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 1. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو جو کچھ پہلے کر چکے ہو معاف کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی ایسی حرکت کی تو پہلی قوموں کی طرح تم بھی سزا پاؤ گے۔ مسلمانوں تم ان کے خلاف نبرد آزما رہو یہاں تک کہ فتنے کا سر کچلا جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اگر کوئی راہ حق سے پھرتا ہے تو وہ جان لے کہ تمہارا آقا اللہ ہے، وہ سب سے اچھا آقا، مولا اور سب سے اچھا مددگار ہے۔ مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرابت داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔
تم وہ وقت یاد کرو جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے کنارے کنارے نکل گیا اور تمہارا مقابلہ بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے قریشیوں کی فوج سے ہو گیا، تاکہ جو بات ہونے والی تھی وہ ہو جائے۔ رات کو خواب میں تمہیں کافر کم دکھائی دیے، اگر زیادہ دکھائی دیتے تو مسلمانوں میں بددلی پیدا ہوتی، اور پھر میدان جنگ میں تمہیں کافر کم دکھائی دیے اور تم کافروں کو کم دکھائی دیے، تاکہ لڑائی ضرور ہو جائے اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے۔ رکوع نمبر 2۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے مقابلہ ہوا تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، آپس میں نہ جھگڑو، اللہ اور رسول کا کہاں مانو، باہم جھگڑو گے تو تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی اور ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہاں، کافروں کی طرح اکڑ فو نہ دکھانا۔ کافروں کو شیطان کہتا تھا کہ تم غالب رہو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر مارکہ حق و باطل سے یہ کہہ کر دم دبا کر بھاگ گیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ رکوع نمبر 3۔ منافق اور دل کے روگی کہتے تھے کہ مسلمان تھوڑے ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہے، مگر اللہ پر بھروسہ کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ ان منافقوں کا موت کے وقت برا حال ہوگا، فرشتے ان کو گرز مار رہے ہوں گے، یہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ فرعونیوں کا بھی یہی حال ہوا تھا، جو بھی خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ سزا پاتا ہے۔ لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں تو اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ کافر بدترین جانور ہیں، ان کو ایسی سزا دیجئے کہ ان کی نسلوں کو بھی تمہارے مقابلے کی ہمت اور حوصلہ نہ رہے۔ اگر کسی کافر گروہ سے آپ کو بدعہدی کا خطرہ ہو تو ان کا عہد انہی پر الٹا دو، خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ رکوع نمبر 4۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ کبھی خیال نہ کرے کہ وہ بازی لے گئے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی ایمان والوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، جہاں تک ہو سکے اور جس قدر تمہارے بس میں ہو، کافروں کے مقابلے میں پوری قوت اور کوئل گھوڑوں سے تیار کرو، تاکہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر، تمہارے دشمنوں پر اور ان دشمنوں پر دھاک بیٹھی رہے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ دیکھو، اگر دشمن سورہ کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہیں کافی ہے، اس نے ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے۔ اس نے تمہارے دلوں میں ایسی باہمی محبت پیدا کی کہ تم دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے بھی اپنے اندر وہ اتحاد، یکجہتی اور محبت پیدا نہ کر سکتے تھے۔ رکوع نمبر 5۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ اور ایمان والوں کی جماعت کافی ہے۔ آپ مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیجئے، اگر وہ 20 صابر لوگ ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اب خدا نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اب صرف ایک مسلمان اور 2 کافروں کی نسبت کافی ہے۔ شکست کھانے والے کافروں کو قیدی بنانے کی بجائے کیفر کردار تک پہنچانا بہتر تھا۔ بہرحال، جو مال غنیمت اور قیدیوں کا فدیہ حاصل ہوا اسے حلال پاک سمجھ کر کھاؤ۔ رکوع نمبر 6۔ بدر کے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگر انہوں نے فدیہ کے معاوضہ میں رہائی پانے کے احسان کی قدر کی تو ان کے لیے بھلائی کی راہیں کھل جائیں گی، اور اگر انہوں نے اللہ سے لڑنے کی پھر کوشش کی تو اللہ انہیں مسلمانوں کے قابو میں دے دے گا۔ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں۔
یہ لوگ اگر ایمان بچانے کی خاطر تم سے مدد کے طالب ہوں تو ان کی مدد کرو، کافر ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ ایمان والے مہاجرین، مجاہدین اور مدینہ کے انصار پکے مومن ہیں۔ بعد میں ایمان لانے والے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ بھی پہلے ایمان والوں کے پاکیزہ گروہ میں شامل ہے۔ اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 سے سورہ التوبہ کا آغاز ہو رہا ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے 9 نمبر سورہ ہے، مدنی ہے، جس کے 16 رکوع ہیں اور 129 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول بیشتر 9 ہجری فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ اس میں جہاد و قتال کے بعد کے مسائل کا ذکر ہے۔ مکہ و مدینہ کے حرمین شریفین کو کفار کے ناپاک وجود سے پاک کیے جانے کا بطور خاص اعلان ہوا ہے۔ راہ حق کے غازیوں اور شہیدوں کے درجات کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم کی یہ واحد سورہ ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ باقی ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے، لیکن یہ واحد سورہ ہے قرآن حکیم کی جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ سورت کے اندر اللہ کے غیظ و غضب کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 7۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 40 آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا گیا، جن کافر جماعتوں نے بدعہدی کی ان کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں رہا، تاہم ان کو 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس عرصے میں وہ سرزمین حرم چھوڑ جائیں، ورنہ ان کے خلاف جنگ ہوگی۔ ان کو کہیں امن نہ ملے گا، وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ جن جماعتوں نے بدعہدی نہیں کی ان کے ساتھ معاہدہ قائم ہے، مگر نیا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ مسلمان ہونا چاہیں تو طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اسلام کا اقرار کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اس صورت میں وہ آزاد شہری ہوں گے۔ رکوع نمبر 8۔ مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ تم پر قابو پا لیں تو کسی عہد و پیمان یا رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے، لہٰذا اگر یہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کو برا بھلا کہیں تو ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، سوائے اس کے کہ یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ مسلمانوں، جن لوگوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے وطن سے نکالنے کے منصوبے بنائے اور تمہارے خلاف لڑائی میں پہل کی، تمہیں ان سے ضرور لڑنا چاہیے۔ ان سے لڑو، خدا تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے سینے ٹھنڈے کرے گا۔ جنگ کی آزمائش میں تمہیں ضرور ڈالا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے۔ تم یہ کیسے خیال کرتے ہو کہ آزمائش کیے بغیر تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ رکوع نمبر 9۔ فرمایا، مشرکوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ مسجدوں کی آبادی کا حق صرف ایمان والوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو پہنچتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ لوگوں، حاجیوں کی خدمت اور مسجد حرام کی تعمیر ایسے اعمال نہیں کہ ان کو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر قرار دے دیا جائے۔ ایمان والے مہاجرین اور مجاہدین اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، وہی رحمت خداوندی کے مستحق اور حقیقی جنتی ہیں۔ ایمان والوں، ایسے والدین اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیں، اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہاری جائیداد، تمہاری تجارت اور تمہاری کوٹھیاں تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو اللہ کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو محروم ہدایت رکھتا ہے۔ رکوع نمبر 10۔
مسلمانوں، اللہ تعالیٰ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور جنگ حنین کے موقع پر بھی، لیکن تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے۔ تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی، زمین تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر اللہ نے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون اتارا اور غیبی مدد سے تمہیں کامیابی دی۔ مسلمانوں، مشرکین ناپاک ہیں، اس کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب پھٹکنے نہ پائیں۔ تم ان کی وجہ سے فقر و فاقہ کا اندیشہ نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں ان کا محتاج نہ رہنے دے گا۔ ایسے اہل کتاب کے خلاف جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دین کی بخوشی اطاعت کو تیار نہیں، جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ ان کی سرکشی اور زور ٹوٹ جائے اور وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ رکوع نمبر 11۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی صرف بکواس ہے۔ ان کافروں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے درویشوں، پادریوں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں تو خدا کی بندگی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ نور حق کرہ ارضی پر اپنی روشنی پھیلا کر رہے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اسی لیے تو بھیجا ہے کہ اس دین کو تمام خود ساختہ ادیان پر غالب کرے، خواہ مشرک پسند نہ کرے۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء و مشائخ ایسے ہیں جو لوگوں کا مال نہ حق کھاتے ہیں۔ چاندی سونا اپنے ذخیروں میں ڈھیر کرنے والے خدا کے عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ یہی سونا چاندی قیامت کے دن تپا کر ان کو داغا جائے گا۔ مسلمانوں، 4 حرمت والے مہینوں میں جنگ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، لیکن اس معاملہ میں کافرانہ بدعات سے ہمیشہ دور رہو۔ رکوع نمبر 12۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو تمہارے پاؤں بوجھل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر تم پیغمبر کا ساتھ دینے میں سستی کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب میں گرفتار کر دے گا، اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے دین کی اللہ تعالی خود مدد کرے گا، جیسے اس نے ہجرت کے موقع پر اور غار ثور میں مدد فرمائی تھی، جبکہ وہ صرف 2 تھے۔ ان 2 میں دوسرا اللہ کا رسول تھا۔ دونوں غار میں تھے۔ اس وقت پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، غمگین نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دیکھو اللہ بزرگ و برتر نے کیسے کامیابی دی اور دشمن کیسے ذلیل ہوا۔ کفر کی بات مغلوب ہوئی اور کلمہ حق غالب ہوا۔ مسلمانوں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، جیسی کچھ تیاری بھی ہو سکے اس کے ساتھ نکل کھڑے ہوں، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ بات اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی ہے کہ مال غنیمت آسانی سے ملنے والا ہو اور سفر قریب کا ہو تو ساتھ دو، اور اگر سفر دور کا ہو تو کمزوری دکھاؤ۔ رکوع نمبر 13۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے ان ہیلہ ساز لوگوں کو جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی، اس سے سچے جھوٹے کی آزمائش نہ ہو سکی۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی اجازت نہ مانگیں گے۔ اجازت دل کے روگی اور شک میں گرفتار منافق ہی مانگتے ہیں۔ اگر یہ ساتھ چلتے بھی تو شرارتیں کرتے، فساد ڈلواتے اور تمہارے خلاف جاسوسی کرتے۔ اس سے پہلے بھی یہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ اعلان کر دیں، ہم 2 میں سے ایک بات کے منتظر ہیں، یا اللہ جل شانہ کا تم پر عذاب نازل ہو، یا وہ ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب میں مبتلا فرما دے۔
یاد رکھو تم اگر خوشی یا ناخوشی کچھ بھی خرچ کرو گے تو وہ قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ تم نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، نماز میں شریک ہوئے تو سستی سے اور خرچ کیا تو بد دلی سے۔ مسلمانوں، تمہیں ان کے مال و اولاد پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے ہی انہیں دنیا میں مبتلا مصیبت کر دے، انہیں کہیں پناہ نہ ملے گی۔ یہ بدطینت آپ پر صدقات کی تقسیم میں بھی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش پر خوش دل ہوتے۔ رکوع نمبر 14۔ صدقات، زکوٰۃ و خیرات کی مدات یہ ہیں: مفلس، محتاج، کارکنان محکمہ زکوٰۃ، لوگوں کی تالیف قلب کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے۔ رہے منافق، وہ تو اللہ اور اس کے رسول پر بھی الزام لگاتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول برحق کو ستانے والے مبتلا عذاب ہوں گے۔ دل کو خوش کرنے کے لیے ان کی جھوٹی قسمیں کسی کام نہ آئیں گی۔ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جس سے ان کے نام اور ان کے پول کھل جائیں۔ آپ ان سے کہہ دیں، بے شک ہنسی مذاق کیے جاؤ اور بہانے تراشتے رہو، یاد رکھو تمہاری بد کردار جماعت پر عذاب الہی آ کر رہے گا۔ رکوع نمبر 15۔ منافق ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، راہ حق میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال ان پر نار جہنم اور اپنی لعنت کی وعید بھیجتا ہے۔ ان کا انجام ان سے پہلے جیسے بد کرداروں والا ہوگا۔ افسوس انہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور اجڑی ہوئی بستیوں والوں کا انجام یاد نہیں۔ مومن مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ انہیں رحمت خداوندی، جنت کے باغات اور پاکیزہ ٹھکانوں کی بشارت ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہے۔ رکوع نمبر 16۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں اور پوری سختی کے ساتھ پیش آئیں۔ وہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مسلمانوں کو کھاتا پیتا دیکھ کر جلتے ہیں۔ اگر اب بھی باز آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ پاک سے پختہ وعدے کرنے کے بعد بھی بخل سے باز نہیں آتے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ پاک ان کے تمام رازوں اور مشوروں سے پوری طرح باخبر ہے؟ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے برابر ہے۔ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہے۔ رکوع نمبر 17۔ جہاد سے جی چرا کر پیچھے رہ جانے والے منافق خوش نہ ہوں، دنیا میں تھوڑا ہنس لیں، آخرت میں انہیں بہت رونا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کریں تو قبول نہ کریں۔ اگر ان میں کوئی مر جائے تو ہرگز اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے اور یہ نافرمانی کے عالم میں مرے ہیں۔ تم ان کے مال و اولاد کی کثرت سے تعجب نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں مبتلا عذاب رکھنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ جہاد میں پیچھے رہ جانے پر خوش ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ساتھی مال و جان سے جہاد کرتے ہیں۔ تمام بھلائیاں اور کامرانیاں ان کا مقدر ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔